آیا نمبر 49 ہے، اور اس کے فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں نجات دینا۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء برے، العذاب عذاب، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری جو ہے بڑی آز تھی۔ اب جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس کے جو ورڈ میننگز ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ از کے لیے دیکھیے، اور جب از کا معنی ہوتا ہے تو کیا معنی دے رہا ہوتا ہے؟ جب کے جس وقت، اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے ابھی اذکر سے یاد کرو، وقت یاد، ٹھیک ہے جی۔ تو خطاب بنی اسرائیل جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ہسٹری کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کہ اور جب ہم نے نجات تمہیں، تو نجیناکم جو ہے بیسیکلی نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا، نون جیم واو اس کا روٹ ہے، اور کم کا مطلب آ رہا ہے تم۔ اب یہ جو نا کا مطلب ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالی، اور کم یعنی تم کو، تمہارے باپ دادا کو، تو یہ جمع کاسی کا ہے۔ اس وقت سے یہاں پہ نہیں مراد لیا جا رہا جبکہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب کہ مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ ہسٹری یاد دلوائی جا رہی، تو اس سے مراد ماضی کے نبی اور وہ بنی اسرائیل، ان کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں، آل فرعون، ال کا مطلب ہوتا ہے پیروں کو، یہ جو آل ہے یہاں پر آل فرعون، تو آلی جو ہے یہاں پر ایک تو ہوتا ہے ال جو کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، کہ یہ آپ کے سامنے ہے عذاب، اور العذاب جو ہے خاص عذاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے آلی فرعون تو آلی ہے، آلی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آل کا مطلب ہوتا ہے پیروکار یا تابعین، جو کہ فالو کرنے والے ہوں، اور جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، نام نہیں تھا، اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے، اور آل فرعون مطلب فرعون کی آل یعنی پوری جماعت اور پوری قوم۔ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کہ روم کے بادشاہوں کا جو لقب آپ کو ہسٹری میں ملتا ہے قیصر، اور فارس کے جو بادشاہوں کو جو ہے وہ کسرا، اور چین کے بادشاہوں کو کہیں خاقان بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو جو ہے نا فرعون کہا جاتا تھا۔ یسومونکم، سین واو میم، مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں ستاتے ہیں، وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے اس کا جیسے چرانا ہے نا، بکریوں کو چرانا، اونٹوں کو خاص طور پر، تو جب بھی کسی چیز کو کوئی چراتا ہے تو چرنے والے جانور جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے لائک کانٹے وغیرہ چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے ہوتی ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو اب یسومون کا مطلب چراتے تھے تم، یعنی کہ تم لائک تم چکھاتے تھے۔ ان کا ادر میننگ اگر لے گے نا آپ کا دوسرا میننگ، سیکنڈ میننگ، تو اس میں چکھانے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ چکھانا ایسا ہے جس میں کہ تکلیف انکلوڈڈ ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلب تکلیف دینا اور مجبور کر دینا، ستانا، سخت قسم کی تکلیف دینا۔ اس کے سین واو میم کا جو اس کے اندر سے نکلتا ہے نا مصدر، تو اس کی پوری کی پوری ڈسکرپشن یہ ہے کہ ایسا ستانا جس تکلیف انکلوڈڈ ہے، ایسا چکھانا جس کے اندر تکلیف ہو، پین ہو، درد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے آگے آ جاتا ہے سو، یہ جی سو برے، اور سو یہ اسم سے نکلا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں لائک اس کی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بری چیز کا ہونا، تو ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو یا سو ان کے معنی میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس یغب، را با اور ہا اس کا روٹ ہے، اور خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، اور وہ بھی پلاننگ کے ساتھ جو ذبح کرنا ہے نا،
تو مطلب یہاں پر واضح مطلب آ جاتا ہے. ایک تو یہ مانا ہے ذبح کر، اس کی سمپلی ایک خاص جو ہے ٹرم، جیسے ہم بھی قربانی دیتے ہیں عید پر، تو اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ذبح کر. اور ایک ہوتا ہے خاص پلاننگ. اب اس کی خاص پلاننگ کیا کہ وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا لیکن جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا. اور آپ کو اس کا انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ ایسا وہ کیوں کرتا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے یستحیون، ٹھیک ہے. اور یہ ہا یا مطلب کہ وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہا یا مطلب حیات، ٹھیک ہے. حیات مطلب زندگی، رہنا، زندہ چھوڑ دے، ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نساءکم. تو یہاں جو ہے عورتیں کہا گیا جس میں لڑکیاں، بڑی چھوٹی سب جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کا جو نساء ان کا جو ہے نساءکم میں اس میں تمہاری عورتوں کو، ٹوٹل میننگ ہے تمہاری عورتوں کو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے ذالکم. آپ کے معلوم ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ انکلوڈ ہے ذالک اور پلس. اور بلاء آزمائش تھی. تو یہ جو آزمائش تھی اس میں جو ہے امتحان اور آزمائش بھلائی اور برائی دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. برائی کی آزمائش کے لیے علیحدہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور بھلائی کی آزمائش کے لیے علیحدہ الفاظ بولے جاتے ہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ بچوں کے قتل ہونے کی جو آزمائش تھی وہ تمہاری آزمائش تھی. یہاں پر یہ والی آزمائش کا جو ہے وہ میننگ لیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ربکم، ٹھیک ہے جی. را با اس کا روٹ ہے اور اس کا مالک ہے خالق، مالک اور مدبر، اور اس میں رازق بھی شامل ہے. عظیم بہت بڑی، اور یہ فعیل کے وزن. اب پوری آیا کو سمجھ کے اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی اولاد سے نجات دی، وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. کبھی شدید عذاب دے کر آزمایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی فراخی اور انعام کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی نعمت یا آسودگی یا خوشحالی کسی کو ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے یا پھر اس کا کیسا. اس میں جو ہے آیا نمبر 35 میں آپ کو اسی حوالے سے ملتا ہے کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائیں. اور اس لیے فراخی جب انسان کو ملتی ہے، جب کہ اس کے اوپر نعمتیں کشادہ کر دی جاتی ہیں، ایسی سچویشن میں اسے شکر کرنا چاہیے. اور جب اس کے اوپر تنگی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ صبر واجب ہے. اس سے پہلی آیتوں میں جو اب تک ہم پڑھ کے آئے تھے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا دیر سے تذکرہ کیا. یہاں سے ان انعامات کی تفصیل بتائی جا رہی ہے آگے مزید. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور انعام یاد دلایا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کو روزانہ ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا، اور وہ کیا تھی کہ ان کے لڑکے قتل کر دیے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑ دی جاتی. بنی اسرائیل پر یہ بڑی مصیبت تھی. ایک تو ان کی نسل اور قوم ختم ہو رہی تھی، دوسرے لڑکیوں کے غیر قوم کے استعمال میں آنا، ٹھیک ہے، اور تیسرے زندہ اولاد کا قتل دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب، ان تمام مصیبتوں سے نجات دی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان. اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا. فرعون اس خواب سے پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا ملک اور مال سب ختم. اگر آپ اسے ملک کی سینس میں لیں یا ملک کی سینس میں لیں، دونوں میں ملکیت آتی ہے اور دونوں کا روٹ میم لام کاف ہے. اتھارٹی اور آنرشپ کے معنی میں یہ آتا ہے. تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اس میں ایک مزید روایت بھی ملتی ہے کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اب اس آرڈر کو تو اس نے جاری کر دیا اپنی کنگڈم میں، لیکن اس کا ریزلٹ جس کا کنکلوژن جو ہے وہ کیا نکلا کہ جب ہزاروں معصوم بچے پیدا ہوتے ہی مارے جا چکے ہو. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ یہ صورتحال کس قدر بے بسی والی اور کس قدر بڑی مصیبت ہے. 9 ماہ ایک ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتا اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کو پال سکے، پیار کر سکے وداؤٹ
اینی ریزن جو ہے اس کے بچے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں کہ جب یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس بیٹی کو جو ہے وہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے کرم کیے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک انعام کو بینگ مسلم یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہونے کے ناطے، یا پھر اسی ہی بات کو یاد کرنے کے بنی اسرائیل پہ کتنی بڑی آزمائش تھی، تو کیا ہمارے سر سجدوں میں جھک نہیں جائیں؟ تو بہرحال یہ جو ہے نسل کشی ہو رہی تھی، پوری باقاعدہ نسل ختم ہو رہی تھی، اختیار بالکل نہیں تھا کسی بھی بچے کو زندہ رہنے کا۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اولاد سے، اور اس پہ بھی پیرنٹس کو یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ اسے پال سکے۔ اب اس کا جو رزلٹ وہ یہ نکلا تھا کہ ہزاروں معصوم جو بچے تھے اتنے انوسینٹ ہے وہ پیدا ہوتے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں کی قبطی سرداروں نے جو ہے نا آپس میں مل کر جو ہے ایک متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے، فرعون سے درخواست کی کہ تمام ذلیل کام انہی یہودیوں کے ذمہ ہیں، اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو بچے بھی مرتے رہیں گے اور بڑے بڑے اپنی طبعی عمر پوری کر کے ہی مر رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک تو بچوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو بڑی عمر کے لوگ تو ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آئندہ ذلیل کام بھی ہم کو ہی کرنے پڑیں گے۔ اس پر فرعون نے اپنے حکم میں جو ہے نا امینڈمنٹ کر دی کہ 1 سال تو بچے قتل کیے جائیں گے اور دوسرے سال بچوں کا قتل بند رکھا جائے گا۔ چنانچہ جس سال بچوں کا قتل موقوف تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، پر جس سال یہ قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہے قرآن کریم کی آپ کو بہت ساری صورتوں میں انشاءاللہ ملیں گے، جن کی آگے مزید ڈیٹیل بھی آ جائے گی، اور ان دنوں جو ہے جس کا چل رہی ہے سورۃ القصص میں یہ واقعہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی آج کی کلاس تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔